اگلا دن میں نے سفر کی تیاری اور اپنے پلان کو مزید ٹھیک ٹھاک کرنے میں گزارا۔ مجھے بار بار ایک ہی خیال ستا رہا تھا کہ اگر دہلی سے لڑکے کسی بھی وجہ سے مجھ تک نہ پہنچ سکے تو پھر میں کیا کروں گا؟ پاکستان سے تو میں بالکل اکیلا جا رہا تھا۔ اس مشن میں جن کی شمولیت ناگزیر تھی، ان کی آمد ابھی تک صرف امید یا زیادہ سے زیادہ میری خوش فہمی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اگر دہلی کے لڑکے مجھ تک نہ پہنچ سکے تو مجھے ان کے متبادل کہاں سے ملیں گے؟ بینکاک تک میرا سفر پاسپورٹ پر اور قانون کے دائرے میں تھا۔ اس سے آگے رانگا مارٹی تک اور پھر بینکاک تک واپسی غیر قانونی تھی، اور واپسی پر رانی اور لڑکے نے بھی ہمراہ ہونا تھا۔ مجھے بینکاک یا یوں کہہ لیجئے کہ تھائی لینڈ سے گائیڈ بھی لینے تھے، اسلحہ بھی خریدنا تھا، اور اگر دہلی سے لڑکے نہ آ سکے تو تھائی لینڈ سے ہی ان کے متبادل تلاش کرنے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ تھائی لینڈ میرا مین کیمپ تھا، جہاں سے پوری تیاری کے بعد ہی مجھے آگے بڑھنا تھا۔ راستے میں مجھے کسی مدد یا کمک کی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ اچانک مجھے اپنے سابقہ محکمے کی نگرانی کا خیال آیا۔ میرے اچانک گم ہو جانے سے وہ میرے متعلق خطرناک حد تک شک و شبے میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ کھٹمنڈو سے میری پاکستان آمد کے بعد 1 سال تک تو مجھ پر پاسپورٹ بنوانے اور ملک سے باہر جانے کی پابندی تھی، اور میں غلط نام کے ساتھ پاسپورٹ بنوا کر ملک سے باہر جا رہا تھا۔ بھارت میں میرے خطرناک مشنز کو کامیابی سے پورا کرنے اور خصوصاً ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹر کی حراست سے فرار ہونے میں کامیابی کو اگر ایک طرف سراہا گیا تھا تو دوسری طرف اس امکان کو بھی یکسر مسترد نہیں کیا گیا تھا کہ میں خدا نخواستہ ڈی ایم آئی کے ہاتھوں بک کر اور ڈبل ایجنٹ بن کر واپس نہ لوٹا ہوں۔ میری ہر حرکت کی نگرانی کی جاتی تھی۔ میرے بغیر اطلاع اور بغیر کسی معقول وجہ کے یکایک غائب ہونے کو کئی مفہوم پہنائے جا سکتے تھے، اور میری واپسی پر مجھے بھیانک انجام سے بھی دوچار کیا جا سکتا تھا۔ اس سوچ سے میرے جسم پر کپکپی کی لہر دوڑ گئی۔ میں سیدھا راجا کے پاس گیا اور اسے اپنے خدشات بتائے۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ہم دونوں نے واقعی اس بہت اہم بات کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ ہم یہ سارا مشن ہی ختم یعنی وائنڈ اپ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آخری کوشش کے طور پر اس نے اپنے پی اے کو وزیر اعظم صاحب سے ٹاپ پریورٹی مسئلہ کہہ کر فون ملانے کو کہا۔ خوش قسمتی سے آدھے گھنٹے میں ہی بھٹو صاحب سے اس کا رابطہ ہو گیا۔ راجا نے چونکہ پہلے بھی اس مسئلے پر ان سے بات کی ہوئی تھی، اس لیے اسے ساری بات شروع سے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑی۔ دونوں بے تکلف دوست بھی تھے اور ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے بھی۔ میں تو ٹیلی فونک گفتگو میں صرف راجا کی بات سن سکتا تھا، دوسری طرف سے کیا کہا گیا مجھے اس کا علم نہ تھا۔ جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو راجا کے چہرے پر اطمینان چھلک رہا تھا۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یقین جانیے 1 گھنٹے کے اندر ہی راجا کے پی اے نے بتایا کہ میرے محکمے کے 2 اعلیٰ افسران اسلام آباد کی ہدایت پر اس سے ملنے آئے ہیں۔ انہیں فوراً بلوا لیا گیا۔ ان 2 افسران نے مختصر میرے اور راجا کے بیان لیے اور ایک پہلے سے ٹائپ شدہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اہم سرکاری فرائض کی انجام دہی کے لیے محکمے کے سربراہ کی ہدایت پر مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ واپسی پر میں اپنے سابقہ محکمے میں رپورٹ کروں۔ یہ سرٹیفکیٹ دے کر وہ چلے گئے۔ میری بہت بڑی مشکل حل ہو چکی تھی۔ ہوٹل میٹروپول آ کر میں نے اس سرٹیفکیٹ کی 4 کاپیاں بنوائیں، ایک اپنے گھر، ایک پشاور میں ہوٹل کے مالک بابر خان کو، ایک کاپی امانتاً مسٹر مینولو کو دی، اور ایک اپنے پاس رکھی جسے جہاز میں پرواز کے دوران میں نے تلف کر دینا تھا۔ اگلے روز بعد دوپہر 3 بجے میں میٹروپول سے چیک آؤٹ ہو کر اپنا سوٹ کیس لیے راجا کے پاس قصر ناز چلا آیا۔ راجا بھی بالکل تیار تھا۔ اس کے سیکرٹری کے ہمراہ ہم ایئرپورٹ روانہ ہوئے۔ راجا صاحب کے ہمراہ ہونے کی وجہ سے ہم وی آئی پی لاؤنج میں گئے۔ وہیں سے میرا سوٹ کیس لے لیا گیا اور مجھے بورڈنگ کارڈ دیا گیا۔ بی او اے سی ان دنوں دنیا بھر کی ایئر لائنز میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتی تھی۔ بعد میں دنیا بھر کی یہ سب سے بڑی ہوائی کمپنی ختم کر دی گئی۔ جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا تو راجا نے گرم جوشی سے مجھے الوداع کہا اور ہاتھ ملاتے ہوئے ایک موٹا لفافہ مجھے تھما دیا اور کہا، یہ ہماری عادت ہے کہ جب دوست کو رخصت کرتے ہیں تو کوئی تحفہ ضرور دیتے ہیں۔ رانگا مارٹی میں بھی تم نے دیکھا تھا کہ ہم دوستوں اور مہمانوں کو کبھی خالی ہاتھ وداع نہیں کرتے۔ اس لفافے میں $1000 ہیں اور یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔
میں نے لفافہ لے کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ایئرپورٹ کی گاڑی مجھ اکیلے کو جہاز تک لے گئی۔ میرا ٹکٹ فرسٹ کلاس میں تھا۔ وی آئی پیز اور فرسٹ کلاس کے مسافروں کو جہاز تک چند قدم پیدل چلنا بھی دو بھر ہوتا ہے، اور یہ مصنوعی اور پیسے سے خریدی گئی عزت پا کر وہ پھولے نہیں سماتے۔ جہاز رن وے پر دوڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف محو پرواز ہوا۔ اس کی منزل تو بینکاک تھی، لیکن میرا اصل سفر بینکاک سے ہی شروع ہونا تھا۔ میں نے آئندہ پیش آنے والی دشواریوں کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ میری گزشتہ زندگی میں خدائے ذوالجلال والاکرام میری نہ حل ہونے والی الجھنوں کو عین وقت اور غیر متوقع طور پر حل کرتا رہا، اور اسی وجہ سے مجھے اس کی ذات، اس کے قادر مطلق اور مسبب الاسباب ہونے پر کامل یقین تھا اور ہے۔ یاد رہے، اب بھی میں نے اس سے مدد مانگی، کیونکہ صرف وہی مدد کرنے والا ہے۔ اس سوچ نے مجھے بڑا سکون دیا، اور میں گہری نیند سے اس وقت چونکا جب ایئر ہوسٹس نے اناؤنسمنٹ کی کہ جہاز بینکاک ایئرپورٹ پر اترنے والا ہے۔ ایئرپورٹ سے ہی میں نے $500 کے بھات یعنی تھائی لینڈ کرنسی لیے اور ٹیکسی لے کر رائل پلازا ہوٹل چلا گیا۔ تھائی وقت کے مطابق رات کے 3 بج رہے تھے جب ہم ایئرپورٹ پہنچے۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے غسل کیا اور سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے ایسپرو کی گولیاں کھائیں۔ صبح تو ہو ہی چکی تھی، اور آج سے ہی میں نے اپنے مشن کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز کرنا تھا۔ میں صبح 9 بجے ہی بینکاک کے مرکزی ٹیلی فون اور ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا اور دہلی میں عارف کے گھر کے نمبر پر ارجنٹ کال بک کی۔ چند منٹوں میں ہی کال مل گئی۔ لائن پر عارف تھا۔ خیر و خیریت دریافت کرنے کے بعد جب میں نے اسے بتایا کہ میں بینکاک سے بول رہا ہوں تو وہ بہت حیران ہوا، اور جب میں نے اسے یہ بتایا کہ مجھے ایک اور مہم درپیش ہے جس کے لیے مجھے بشیر کے گیراج کے لڑکوں اور لازمی طور پر کیسر کی ضرورت ہے، تو وہ کہنے لگا کہ خدا کے لیے اب بس بھی کر دو، کیوں اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہو؟ کیا بھارت اور کھٹمنڈو میں پیش آنے والے حالات سے تمہارا جی نہیں بھرا؟ میں نے جواب دیا کہ میں تو اپنی باقی زندگی آرام اور سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن ایک دیرینہ غیر مسلم دوست جس نے ماضی میں مجھ پر ایک ایسا احسان کیا تھا جسے میں کبھی فراموش نہ کر سکا، اپنے اسی سلوک اور دوستی کے الزام میں مجھ سے مدد مانگی تو میں انکار نہ کر سکا۔ عارف نے بتایا کہ نذیر، کیسر اور گیریج کے سب لڑکے بخیریت ہیں۔ میرے محکمے کے ساتھیوں سے بھی کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے۔ کیسر نے گیریج اور گھر میں ٹیلی فون لگوا لیا ہے۔ عارف نے مجھے اس کا نمبر دیا۔ رسمی کلمات اور ایک دوسرے کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا اور کیسر کو فون کیا۔ کیسر نے خود ٹیلی فون اٹھایا۔ اس سے بھی رسمی کلمات کے بعد جب میں نے اپنے مطلب کی بات کی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، کیا آپ گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں یا لوہے کے؟ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی اور پوچھا کہ کیا اس مہم میں وہ اور کم از کم 6 ساتھی لڑکے میرا ساتھ دینے کو تیار ہو سکتے ہیں؟ تو کیسر نے جواب دیا، بھائی جان، آپ کے لیے تو ہم تحت الثری تک جانے کو تیار ہیں، آپ حکم کریں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ابھی میں خود بھی اس مہم کے واضح خد و خال ترتیب نہیں دے سکا ہوں، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری تیاری کر لو۔ آج سے ٹھیک 10ویں روز میں اسی وقت تمہیں فون کروں گا۔ میرا فون ملنے پر تم دہلی سے چل پڑنا اور بینکاک سے میں روانہ ہو جاؤں گا، اور ہماری ملاقات انشاءاللہ بھارت اور برما کے بھارتی سرحدی قصبے کالا دان میں ہوگی، اور اپنے ہمراہ لانگ بوٹ ضرور لانا۔ اس مہم میں ہمیں زہریلے سانپوں، دلدلی جونکوں، زہریلے مچھروں اور مکھیوں کے علاوہ وحشی قبائل سے بھی واسطہ پڑے گا، اس لیے پوری اور مکمل تیاری سے آنا۔ کالا دان پہنچنے کے لیے نقشوں سے مدد لینا۔ میں کل اسی وقت دوبارہ فون کروں گا۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ لوگ نہ آ سکتے ہوں تو مجھے کل ہی بتا دینا۔ کیسر نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بھائی جان، اگر آپ نے صرف ہمارے اس مہم میں شریک ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پوچھنے کے لیے فون کیا ہے تو پھر فون نہ کیجیے گا۔ کیسر نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اسے بشرط زندگی ضرور نبھائے گا، اور آپ کی ہدایت کے مطابق ہم ساتوں آپ کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر فوراً روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے کیسر کو مزید کچھ ہدایات دینے کے لیے اگلے روز فون کرنے کا کہا اور ہوٹل واپس چلا آیا۔ عارف اور کیسر نے مجھ سے دوبارہ خطروں میں کودنے کا جو شکوہ کیا تھا وہ بالکل بجا تھا، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں اصولوں کا قیدی تھا
اور ہوں کسی کے احسان، خلوص اور محبت برے احساس کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا، چاہے وہ راجہ تری دو کے چٹاگانگ میں میرے دشمن بنگالی ہندو انسپیکٹر کو واصل جہنم کرنے کی صورت میں ہو، یا میرے پسندیدہ خشک فروٹ کاجو سے بھرائن مجھے دینے کی صورت میں، جس کا ذکر وجے کمار کے تذکرے میں کر چکا ہوں۔ راجا نے اپنی امید اور مجھ پر بھروسے کی وجہ سے ہی مجھ سے مدد مانگی تھی، جس سے میں انکار نہ کر سکا۔ دوستی میں نہ تو مذہب حائل ہوتا ہے، نہ فاصلے اور نہ وقت، اور نہ ہی دوستی میں دوست کی ظاہری برائی اور کمزوری دیکھی جاتی ہے۔ راجا کی ساری خامیوں اور برائیوں کو جانتے ہوئے بھی وہ میرا بہترین دوست تھا۔ دوستی کی آزمائش میں بھی پہلا قدم اسی نے رکھا تھا۔ اب میری آزمائش کا وقت تھا اور میں اس آزمائش سے قدم پیچھے کیسے ہٹا سکتا تھا؟ ممکن ہے بعض قارئین کو میری اس رائے سے اختلاف ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مذہب اور وطن کو گزن نہ پہنچانے والے سے دوستی کی کوئی حد نہیں، اور ایسی دوستی عزیز و اقارب کی سچی جھوٹی محبتوں سے بہت بلند اور عرفہ ہوتی ہے۔ ہاں، اگر مذہب، وطن یا اخلاق کو نقصان پہنچتا ہو تو ایسی دوستی سے ضرور بچنا چاہیے۔ ہوٹل رائل پلازا سری وانگ روڈ پر پولیس اسٹیشن کے بالکل قریب واقع تھا۔ اب اس کا نام شاید بدل گیا ہو۔ اس ہوٹل کی مالک ایک جوان اور حسین سکھ خاتون تھی۔ اس ہوٹل میں زیادہ تر پاکستانی اور بھارتی قیام کرتے تھے، جو اکثر شراب کے نشے میں آپس میں یا ایک دوسرے سے لڑتے اور مار پیٹ کرتے رہتے۔ ایسے ہنگاموں پر قابو پانے کے لیے سرداری نے، جس کا نام رانی تھا، 8-10 تھائی غنڈے پال رکھے تھے۔ میں نے ان غنڈوں سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ میرا گزشتہ تجربہ مجھے بتاتا تھا کہ میری ضرورت کے افراد شرفاء میں نہیں بلکہ انڈر گراؤنڈ ورلڈ، زیر زمین دنیا سے ہی مل سکتے تھے، اور ان تک رسائی بھی غنڈوں کے ذریعے ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے ان غنڈوں میں سے ایک کو 100 بھات دیے اور کہا کہ مجھے کسی ایسی جگہ لے چلے جہاں سب کچھ ملتا ہو۔ بینکاک میں سب کچھ تو سرے عام ملتا تھا۔ ویتنام جنگ کے دوران امریکی فوجیوں کے لیے تھائی لینڈ اور خصوصی طور پر بینکاک ان کی مختصر تعطیلات کا مرکز بن چکا تھا۔ سرکاری طور پر بدھ مت کا پیروکاروں کا یہ ملک، جس کے باسی جو کبھی اپنی قناعت پسندی کے لیے مشہور تھے، امریکی ڈالروں کی چمک اور فراوانی سے ایک بہت بڑے قحبہ خانے میں بدل چکا تھا۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی برائی نہ تھی جو یہاں موجود نہ ہو۔ یہاں کے مختلف ہوٹل دنیا کے ہر ملک کے عیاش سیاحوں کے لیے ان کے اپنے ملک اور رسم و رواج اور تمدن کے مطابق سجے سجائے اور ان کی مخصوص ضروریات کو پوری کرنے میں شہرت رکھتے تھے۔ مثلا پاکستانی سفارت خانے کے بالمقابل گریس ہوٹل اپنے عرب گاہکوں کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے میں مشہور تھا۔ اس ہوٹل کے کمرے، لابیز اور ریسٹورنٹ فرشی محفلوں سے سجائے گئے تھے۔ عربوں کا پسندیدہ شیشہ حقہ اس ہوٹل میں ہر جگہ مہیا تھا۔ اسی طرح ایمپیڈ ہوٹل پاکستانی اور بھارتی افراد کی خدمت کے لیے مشہور تھا۔ بیسیوں ریسٹورنٹ بھی یہی دھندا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں جب میں نے غنڈے سے ایسی جگہ لے جانے کا مطالبہ کیا جہاں سب کچھ ملتا ہو، تو وہ سمجھ گیا کہ مجھے حشیش یا LSD کی ضرورت تھی، جن کی خرید و فروخت قانونی طور پر ممنوع تھی، اور صرف انڈر گراؤنڈ ورلڈ میں ہی یہ دونوں تھوک میں مہیا تھی، ورنہ سڑکوں اور ہوٹلوں میں صرف چرس بھرے سگریٹ اور LSD کی بہت کم مقدار ملتی تھی۔ غنڈہ مجھے رات 9 بجے ٹیکسی میں تقریباً 2 میل دور آفٹر 7 کلب کے پچھواڑے گلیوں میں سے گزرتے ہوئے ایک مکان میں لے گیا جس کے دروازے بند تھے۔ گھنٹی بجنے کے ساتھ ہی کسی نے دروازے میں بنی چوکور کھڑکی کھولی۔ گنڈے نے اپنی زبان میں کچھ کہا، اندر والے نے دروازہ کھولا۔ ہم اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ 2 تھائی میری جامہ تلاشی لینے لگے اور مطمئن ہو کر مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا اور غنڈے کو واپس بھیج دیا۔ ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر وہ آگے بڑھے۔ غالباً 2 مزید کمرے گزرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ہم کھلی فضا میں آگے ہیں۔ وہاں ایک کار میں مجھے بٹھا کر وہ دونوں میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ گاڑی اندازاً آدھ گھنٹے چلنے کے بعد رکی۔ گاڑی سے اتار کر دونوں تھائی مجھے لے کر ایک گھر میں داخل ہوئے
اور کمرے کا دروازہ بند کر کے میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ یہ کمرہ ڈرائنگ روم تھا اور 3 آدمی صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے، جو غالباً ان کا چیف بھی تھا، دونوں تھائیوں کو باہر انتظار کرنے کا اشارہ کیا اور مجھ سے نہایت نرم لہجے میں اس طرح لائے جانے کی معذرت چاہی، اور خاصی اچھی انگریزی بول رہا تھا۔ اس نے کہا کہ سیکورٹی کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف سہنی پڑی، جس کے لیے وہ نادم ہے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ 2 درجن ہینڈ گرنیڈ، ایک امریکن پسٹل، کم از کم 32 بور کا، 3 فالتو میگزین اور 200 گولیاں چاہیے۔ اس تھائی نے مسکرا کر اپنے ساتھی کو کہا، یور ڈپارٹمنٹ، یعنی تمہارا شعبہ۔ دوسرا تھائی مجھے لے کر ایک اور کمرے میں چلا آیا۔ یہاں دیواروں پر مختلف اقسام کے ہتھیار سجے ہوئے تھے۔ اس نے 32 بور کے 2 پسٹل اتار کر مجھے دکھائے۔ دونوں امریکی ساختہ تھے۔ ایک کی میگزین 7 گولیوں والی اور دوسرے کی 11 گولیوں والی تھی۔ مختلف ٹائمز کے 3 ہینڈ گرنیڈ بھی مجھے دکھائے اور ساتھ ہی کہا، ہم سودے بازی نہیں کرتے، جو دام بتائیں گے وہ منظور ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ واپس جا سکتے ہیں۔ میں نے دام پوچھے تو اس نے نہایت مناسب قیمت بتائی۔ میں نے 6 سیکنڈ میں پھٹنے والے گرنیڈ اور 11 گولیوں والا پسٹل پسند کیا۔ اس کے کہنے کے مطابق میں نے آدھی رقم اسے وہیں ادا کر دی اور بقیہ آدھی اگلے روز سامان کی ڈیلیوری پر ہوٹل میں دینی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ واپسی پر پہلے کی طرح مجھے بلائنڈ فولڈ کر کے پہلے گھر کے قریب ہی گاڑی سے اتار دیا گیا۔ دوسرے روز رات کے 8 بجے مقررہ وقت پر سارا سامان ہوٹل میں میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے بقیہ آدھی رقم ادا کی تو سامان لانے والوں نے ایک کاغذ پر ہاتھ سے لکھا ہوا ٹیلی فون نمبر بھی مجھے دیا کہ جب بھی ضرورت ہو تو اس فون پر مسٹر تھارن سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہوں۔ میں قبل ازیں حاجی مستان کے واقعے میں عرض کر چکا ہوں کہ اسمگلر اور زیر زمین کام کرنے والے لکھنے لکھانے کا تردد نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک زبانی کیا ہوا وعدہ ہی حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے بمبئی میں اور اب بینکاک میں بھی مجھے اس کا تجربہ ہوا۔ کاش ہمارے کاروباری حضرات ان زیر زمین کام کرنے والوں کا یہ اچھا سبق ہی سیکھ لیں اور اپنے قول اور وعدے کا خیال رکھیں۔ اگلے روز میں نے بازار سے ایسی ڈبل جیکٹ خریدی جس میں یہ سب اسلحہ اچھی طرح سما سکتا تھا۔ جیکٹ خریدتے وقت دکاندار نے یکا یک مجھے نظر انداز کیا اور دکان کے باہر آ کر ہاتھ جوڑ اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سڑک پر 7-8 گاڑیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا۔ سبھی دکاندار اور سڑک پر چلنے والے تھائی مرد و زن اسی طرح ہاتھ جوڑے اور سر جھکائے کھڑے تھے۔ گاڑیوں کا قافلہ گزرنے کے بعد جب دکاندار اندر آیا تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ قافلہ بھائی خان کا ہے، جو تھائی لینڈ کا بے تاج بادشاہ ہے اور اپنی نوجوانی میں پاکستان یعنی تقسیم ہند سے پہلے پاکستانی علاقے سے یہاں آیا تھا اور پھر یہیں کا ہو رہا۔ دکاندار نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے اس کی داستان سنائی تو میں حیران رہ گیا اور فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں بھائی خان سے ملنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ایسی عجوبہ روزگار شخصیتیں روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ میری ضرورت کا اسلحہ مجھے مل چکا تھا۔ راستے میں حائل ہونے والی جھاڑیوں اور گھنے جنگلات میں راستہ بنانے اور شاخوں کو کاٹنے کے لیے بڑے چاقو اور خنجر بھی مجھے بآسانی مل گئے۔ ملیریا سے بچنے کے لیے کونین، سانپوں کے زہر سے بچنے کے لیے ادویات اور 2 فرسٹ ایڈ باکس بھی میں نے خرید لیے۔ دوران سفر پہننے کے لیے سفاری سوٹ اور زین کی برجیس بھی میں نے ارجنٹ آرڈر پر سلوا لی۔ 16 ہیڈ بھی خرید لیا۔ غرضے کے سفر کے لیے میری تیاری مکمل تھی، لیکن ہمراہ جانے والے گائیڈ اور سامان اٹھانے والے کم از کم 2 مزدوروں کی مجھے لازماً ضرورت تھی۔ میں نے جس سے بھی پتہ کیا، جن گائیڈ سے بھی بات کی، وہ صرف تھائی لینڈ کی آخری حد تک تو جانے کے لیے راضی تھے، لیکن برما کی سرحد میں وہ ایک قدم بھی رکھنے کو تیار نہ تھے، اور مجھے ایسے افراد کی ضرورت تھی جو سارا برما عبور کر کے نہ صرف بھارت کے سرحدی قصبے کالادان تک میرے ہمراہ جائیں، بلکہ وہاں سے پھر برما میں داخل ہو کر کشتی میں بنگلہ دیش کے ساحلی قصبے، بازار یا برما سے خشکی کے راستے بنگلہ دیش میں داخل ہو کر رانگا ماٹی تک ساتھ دیں اور پھر انہی راستوں سے واپس لوٹتے ہوئے تھائی لینڈ میں داخل ہوں۔ اس بارے میں ہوٹل کی مالک رانی سے بات کی تو اس نے بھی کہا کہ کوئی تھائی اس سفر میں تمہارا ساتھ نہیں دے گا، اور اگر کوئی تیار ہو بھی گیا تو راستے میں ہی تمہیں لوٹ کر قتل کر کے بھاگ آئے گا۔ میں ہر طرف سے نا امید ہو چکا تھا کہ اچانک مجھے بھائی خان کا خیال آیا۔
میں نے بھائی خان کے متعلق جب معلومات اکٹھی کی تو وہ ایسی حیرت انگیز تھیں کہ میں اس کی شخصیت کے قد کاٹ کے مقابلے میں خود کو ایک بونا تصور کرنے لگا۔ بھائی خان اٹک کے قریب مانسر کیمپ کی پہاڑیوں میں واقع ایک گاؤں کا ان پڑھ شخص تھا۔ کیا میں پاکستان سے چند برس قبل وہ غربت سے تنگ آ کر کراچی سے کسی مال بردار جہاز میں ملازم ہوا، اور جب یہ جہاز بینکاک پورٹ پر لنگر انداز ہوا تو بھائی خان جہاز سے چھلانگ لگا کر تیرتا ہوا ساحل تک پہنچا اور غائب ہو گیا۔ جلد ہی اسے اسمگلروں کے ایک گروہ میں اس کی بے خوفی اور نڈر پن کی وجہ سے شامل کر لیا گیا۔ اسمگلنگ کے اسرار اور رموز جاننے کے بعد اس نے خود اپنا ایک گروہ تشکیل دیا اور 20 سال کے عرصے میں اپنے علاقے کے تقریباً 5,000 بے روزگار جوانوں کو غیر قانونی طور پر تھائی لینڈ بلوا لیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر سارا بری میں تھا۔ ہر نئے آنے والے کو وہ گوریلا جنگ اور اسلحے چلانے کی تربیت دیتا۔ غرضے کے اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ اس کے پاس گوریلا جنگ کے 5,000 تربیت یافتہ جوان بھی تیار ہو گئے۔ بھائی خان کی ان سرگرمیوں کی اطلاع ملنے پر تھائی حکومت نے پہلے تو پولیس بھیجی جو درجنوں لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئی، پھر فوجی دستے بھیجے گئے، لیکن اس پہاڑی علاقے میں وہ بھی کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ ہوائی جہازوں کے پھینکے ہوئے بم بھی بیکار گئے۔ بالآخر حکومت نے مجبور ہو کر بھائی خان سے مذاکرات کی ٹھانی۔ یہ واقعہ 50 کی دہائی کا ہے۔ تھائی لینڈ میں بادشاہت ہے۔ شاہی محل میں بادشاہ، وزیر اعظم اور افواج کے سربراہوں کے ساتھ بھائی خان کے مذاکرات ہوئے۔ حکومت اپنی فوجی ناکامی سے مایوس ہو چکی تھی، لہٰذا بھائی خان سے اس کے مطالبات پوچھے گئے۔ حکومت کے خیال میں تھا کہ ایک غیر ملکی مسلمان زر و جواہر اور اسی قسم کی مراعات چاہے گا، لیکن جب بھائی خان نے اپنے مطالبات پیش کیے تو سب انگش بدندہ رہ گئے۔ بھائی خان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ پورے تھائی لینڈ میں کسی چوپائے، مثلاً بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کو کوئی غیر مسلم ذبح نہیں کرے گا اور صرف مسلمان ہی انہیں ذبح کریں گے۔ اس کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ مسلمان بچیوں کو اسکول اور کالج میں اسکرٹ پہننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور وہ پاجامہ یا پتلون پہنیں گی اور سر کو دوپٹے یا کم از کم اسکارف سے ڈھانپیں گی۔ اس کا تیسرا مطالبہ تھا کہ کوئی بھی مسلمان عورت بدکاری نہیں کرے گی، اور جو مسلمان عورت فحاشی کرتے پکڑی گئی تو نہ صرف اسے بلکہ اس کے والدین یا سرپرستوں کو بھی لمبی قید کی سزا دی جائے گی۔